الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل يسمى ملك الأملاك. وفي رواية قال أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں اخن الاسماء یوم القیامہ عند اللہ، کہ کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے بدترین اور مبعوث ترین نام اس آدمی کا ہوگا جس آدمی کو ملک الاملاک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ نام دیا گیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے کہ کل قیامت والے دن اس آدمی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک مبغوض، ناپسندیدہ اور بدتر کوئی اور نہیں ہوگا جس کا نام ملک الاملاک بادشاہوں کا بادشاہ رکھا گیا ہوگا، کیونکہ لا ملک الا اللہ، بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ کی ذات۔ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں اس قسم کے نام عام ہیں۔ کسی کا نام شہنشاہ رکھ دیا، شہنشاہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، شہنشاہ یعنی شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ کسی کا نام شاہ جہاں رکھ دیا، شاہ جہاں رکھ دیتے ہیں، عام نام ہے شاہ جہاں، شہنشاہ۔ تو یہ شاہ جہاں کا مطلب یہ ہوتا پورے جہاں کا بادشاہ، تو پوری کائنات کا، پورے جہاں کا بادشاہ تو صرف ایک ہی اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ ملک الاملاک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا یہ اردو میں یا فارسی میں اس کا ترجمہ شہنشاہ ہی ہوتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ کہ ایسا نام رکھنا یہ اللہ جل شانہ کو سخت ناپسند ہے، اور کل قیامت والے دن بدترین نام جس شخص کا ہوگا یا مبعوث ترین نام جس کا ہوگا وہ یہی شخص ہوگا جس کا نام دنیا میں شہنشاہ رکھا گیا ہوگا یا شاہ جہاں رکھا گیا ہوگا۔ یہ اللہ جل شانہ کو ناپسند بھی ہے، کیونکہ لا ملک الا اللہ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، اللہ کے سوا اس جہاں کا کوئی اب مالک نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں۔ ہر ایسے نام کو جس کے اندر آدمی کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہو، خود پسندی کا پہلو نکلتا ہو، عجب کا پہلو نکلتا ہو، خود پسندی یعنی اپنے آپ کو اچھا کہنا، اپنے آپ کو اچھا کہنا، اس قسم کا کوئی معنی نکلتا ہو تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ایک جگہ حکم فرمایا کہ لا تزکوا انفسکم، کہ اپنے نفس کی تزکیہ، اپنے نفس کی پاکی، اپنے نفس کی بڑائی بیان نہیں کیا کرو، اپنے آپ کو کمتر اور حقیر سمجھنے کا حکم ہے۔ تو ایسے نام رکھنا جس کے اندر خود پسندی کا پہلو ہو، ایسے نام رکھنا جس کے اندر خود اپنی ذات کی کچھ بڑائی بیان کی جا رہی ہو، اپنے ذات کی کچھ اہمیت بیان کی جا رہی ہو، ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا گیا کہ لا تزکوا انفسکم، کہ تم اپنے نفس کی، اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کرو، اپنے آپ کی بڑائی، برتری اور پاکی بیان نہ کرو۔ اللہ اعلم باہل البر منکم، اللہ کو پتا ہے کہ تم میں کون بہتر ہے، کون تزکیہ والا ہے، کون پاکی لیا ہوا ہے، کون نہیں۔ خود اپنے ایسے نام رکھنا جس میں خود اپنے نفس کی، اپنی ذات کی بڑائی یا برتری بیان ہو، یہ ایک طرح سے خود منہ یا مٹھو بننے کے مترادف ہے۔ تو شریعت نے ایسے ناموں کو ناپسند کیا جس میں اپنی ذات کی بڑائی یا برتری، کچھ نام پچھلی احادیث کے اندر آئے تھے کہ کسی کا نام نافع رکھ لینا، کسی کا نام افلح رکھ لینا،
کہ کسی کا نام برکہ رکھ لینا اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک طرح سے خود پسندی کا تزکیہ نفس کا پہلو ہے۔ اور اسی طرح بعض روایات کے اندر برہ، بچیوں کا نام برہ رکھا جاتا ہے، اس کو ناپسند کیا گیا، کیونکہ برہ کا معنی نیکی کے ہے، گویا کہ برہ کا معنی نیکوکار کے ہوئے، تو اپنے آپ کو نیک بنانا، اپنے آپ کو نیک قرار دینا، یہ ایک طرح سے تزکیہ نفس ہے، اپنے آپ کی پاکی بیان کرنا، اس کو پسند نہیں کیے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کا نام شروع میں برہ تھا، برہ نیکوکار کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام تبدیل فرما دیا تھا اور برہ سے ان کا نام جویریہ رکھ دیا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ بھائی برہ نام رکھنا اس لیے بھی ناپسند ہے کہ کبھی میں اگر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے نکل کر کہیں جا رہا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ خرجا من برہ، کہ نیکی سے نکل گیا۔ خرجا من برہ یعنی مطلب تو یہ تھا کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل گئے، ان کے گھر سے نکل گئے، کہیں اور تشریف لے گئے۔ لیکن اس کے اندر یا اردو میں یا اس کی تعبیر ہو یا عربی میں اس کی تعبیر ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی برہ کے گھر سے نکل گئے یا برہ سے نکل گئے، اس کا مطلب ہوا کہ نیکی سے نکل گئے۔ تو نیکی سے نکل جانا کوئی ایسا معنی ہے جو درست نہیں ہے، جو مناسب نہیں ہے، تو اس کے اندر ایک طرح سے غلط معنی نکلنے کا بھی پہلو ہے اور خود پسندی اور عجب کا بھی پہلو نکلتا ہے، اس لیے ایسے ناموں کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور جو ہے اسی طرح بعض دوسری صحابیات کے ناموں کو بھی تبدیل فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے ایک اور جن صحابیہ کا نام برہ تھا، ان کا نام بھی تبدیل کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب کر دیے۔ تو ایسے نام جس کے اندر خود پسندی کا پہلو ہو، بہتر ہے کہ ان کو تبدیل کر لینا چاہیے، اور اگر قانونی یا اعتبار سے یا کاغذات میں تبدیل کرنا مشکل ہو تو کم سے کم استعمال کی حد تک اس کو تبدیل کر لیں۔ یعنی اگر ڈاکومنٹس میں اس کا نام نافع ہے یا افلاح ہے یا بچی کا نام برہ ہے تو وہاں تو چلنے دے دیا جائے، کیونکہ ناجائز حرام تو نہیں ہے لیکن پسندیدہ نہیں، لیکن یہ کر لیا جائے کہ کم سے کم گھر کے اندر استعمال کے اعتبار سے اس کے نام کو چینج کر دیا جائے، نام کو تبدیل کر لیا جائے کہ برہ ہے تو اس کا نام جو ہے کچھ اور رکھ دیا۔ اسی طرح یہ کسی کا نام افلاح ہے، نجی ہے یا نافع ہے، فائز ہے، اس قسم کے ناموں کو بھی کم سے کم استعمال کی حد تک تبدیل کر لینا چاہیے۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ناموں کا اثر آدمی کی طبیعت اور شخصیت پر پڑتا ہے۔ ایسے نام جس کے اندر خود پسندی کا پہلو ہو، تزکیہ نفس کا عنصر ہو، یا جو ہے نا اپنے آپ کی، اپنی ذات کی بڑائی یا پاکی کا پہلو نکلتا ہو، اس کا بھی اثر بس اوقات آدمی کی طبیعت پر پڑتا ہے، جس سے انسان عجب میں خود پسندی جیسے ناپسندیدہ باطنی اور روحانی امراض کا شکار ہو جاتا۔ تو ناموں کے معاملات کے اندر بھی انسان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ ایسے ایسے نام لوگ اپنے ذہنوں سے سوچ سے رکھ لیتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آگے آئے گا کہ فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے سے بھی منع فرمائے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر تو نام رکھنے کی اجازت دی گئی، لیکن فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کا نام میکائیل رکھ دیتے ہیں، میکائیل۔ کل بھی ایک صاحب آ کر پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ نام رکھنا چاہ رہا ہوں کیسا ہے، تو حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی کہ فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھا جائے، کیونکہ بس اوقات ان کے نام کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نزدیک ان کے نام کی مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کا علم نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر تو نام رکھے، حضرات صحابہ کے ناموں پر برکت کے لیے نام رکھے، لیکن فرشتوں کے ناموں پر یا جس کا کوئی معنی مطلب ہی معلوم نہیں ہے، بس ایک یونیک نام یا اینٹیک نام کے ہونے کے چکر میں
ایسے نام رکھ دینا جس کا معنی مطلب ہی معلوم نہ ہو یا درست نہ ہو، اس سے گریز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ اچھے ناموں کا بھی بس اوقات اثر ہو جاتا ہے، جیسے کہ کسی کا نام ریان رکھ دیا تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام جس میں صرف روزے دار داخل ہو، تو علماء اس کی تاثیر یہ بتلاتے ہیں کہ ایسا بچہ کھانے پینے میں بڑا تنگ کرتا ہے۔ اگرچہ غلط نہیں ہے نام رکھنے میں، تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ وہ روزے داروں کا ہے نا، تو روزہ رکھنے والا بھوکا پیاسا ہی رہتا ہے، تو ایسا بچہ بھی بس اوقات کھانے پینے میں پریشان کرتا ہے۔ اسی طرح فاطمہ نام ہے، بڑا برکت والا نام ہے، اس میں برکت میں ہونے میں کوئی شبہ نہیں، آدمی برکت کے لیے رکھے کوئی مذائقہ نہیں، لیکن فاطمہ کا اردو میں ترجمہ یہ دودھ چھڑانے والی ہے، جس نے دودھ چھوڑ دیا ہو اس کو کہا جاتا، یعنی ایسی بچی جو ماں کا دودھ چھوڑ دے اس کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی بس اوقات اس کی تاثیر آ جاتی ہے کہ بچہ دودھ پینے میں پریشان کرتا ہے، کھانے پینے میں پریشان کرتا ہے۔ تاہم اگر کوئی برکت کے لیے ان ناموں کو رکھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ برکتیں اس کی روحانی اعتبار سے اور برکتیں پیدا کرے گا، اس لیے برکت کے لیے ان ناموں کو رکھنا چاہیے۔ تھوڑا بہت اگر آدمی بچہ تنگ کرے تو ان برکتوں کے حصول کے لیے اگر اس کو برداشت بھی کر جائے تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اثر انسان کی طبیعت پر ان ناموں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے ناموں کو بھی برتنے میں بھی انسان کو احتیاط اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔